السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو اس حدیث کے پیش نظر آج ہم لوگ نیا سلسلہ، نیا سیریز شروع کر رہے ہیں اصول فقہ کا۔ انشاءاللہ اس کے لیے 6-7 کلاسز ہوں گی۔ اصول فقہ بہت گہرائی کے ساتھ نہیں، عوام کے لیے، آپ لوگوں کے لیے جو فائدہ مند ہے، اس طرح کی چند باتیں انشاءاللہ رہیں گی۔ سب سے پہلے ہم لوگ اس لفظ کو سمجھیں، اصول اور فقہ۔ فقہ جس کو عام بول چال میں فقہ بولتے ہیں، عوام میں مشہور کیا ہے؟ فقہ۔ فقہ نہیں ہے بلکہ فقہ۔ اصول الفقہ، سٹاپ کر دیں گے، وقف کریں گے تو فقہ، فا کو زیر ہے اور قاف کے اوپر جزم ہے، ساکن ہے، فقہ۔ فقہ نہیں، قاف کو زبر نہیں، تو اس کے بعد سے آپ لوگ فقہ نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے؟ فقہ۔ فقہ ہے۔ اصول کے معنی ہم لوگوں نے اصول حدیث میں پڑھ لیے۔ اصل سنگولر ہے، واحد پلورل ہے، اصول۔ اصل اصول کیا معنی؟ فارمولیز، بنیاد، جڑیں، جڑ۔ قرآن میں کہیں آیا ہے؟ آپ لوگوں میں سے کسی کو یاد ہے؟ اصول فقہ میں بتایا تھا، ہے نوٹ بک میں ہے جی۔ جی جزاک اللہ۔ کلمہ طیبہ کی مثال دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم، غالباً آیت نمبر 24 ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ۔ کیا تم نے دیکھا نہیں، غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے مثال بیان کی کلمہ طیبہ کی؟ کلمہ طیبہ کی۔ اسلام کے کلمے کتنے ہیں؟ 5۔ ایک زیادہ نہیں ہوگا؟ 6 نہیں ہے؟ 6 بھی بولتے ہیں نہیں؟ ہاں، ابھی 2G سے 3G آ گیا، 4G کا زمانہ ہے، سب لوگ فاسٹ جا رہے ہیں، ہم لوگ کیسے پیچھے رہنا بھائی؟ علماء لوگ بھی اب پہلے 5 تھا، اب ایک ایڈ کر دیے 6۔ اسلام کا کلمہ ایک ہی ہے، صرف کلمہ توحید، اسی کو کلمہ طیبہ کہتے ہیں، اور اسی کو قرآن و حدیث میں کلمہ کہا گیا، اس کو انگلش میں ٹیسٹیمنی کہتے ہیں۔ کلمہ اصل میں یہی ہے جو ایک ہی ہے، اور باقی جتنے کلمے ہیں، اب اگر ہم یہ کہیں گے کہ بھائی کلمہ ایک ہے، پھر اور ایک فتویٰ لگے گا اہل حدیثوں پر، دیکھو بھائی اب تک تو یہ نہیں مانتے تھے، وہ نہیں مانتے تھے، آپ کلمہ بھی نہیں مانتے لوگ۔ تو کلمہ ایز اے کلمہ، ایز اے ٹیسٹیمنی ہم لوگ صرف ایک ہی کلمہ مانتے ہیں، اسی کلمے کو پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے، قرآن و حدیث میں اس کو کلمہ کہا گیا۔ اس کے علاوہ جو باقی ہے وہ کلمہ نہیں ہے، ذکر اذکار دعا کے طور پر ہم لوگ پڑھتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن وہ دعا کے طور پر ہیں۔ وضو کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ دوسرا کلمہ ہے نہیں؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ دوسرا کلمہ ہے۔ نماز کے بعد تیسرا چوتھا کلمہ ہے، کتنے موقع پر ہے۔ اس کے بعد نیند سے جاگنے کے بعد اس میں بھی چوتھا کلمہ ہے۔ تو یہ کلمے کے طور پر نہیں ہے۔ آج کیا ہو گیا مسلمانوں کا؟ یہ 5 کلمہ، ابھی 6 کلمہ آ گیا رد کفر،
اور جو ہے ایمان مجمل، ایمان مفصل، اور بھی ہے کچھ اور. ان سب کے میننگ آپ دیکھ لیں اور کلمہ طیبہ سے ٹیلی کر لیں، وہی ہے. کلمہ طیبہ میں جو ہے وہی ان میں بھی ہے. 5 نہیں، 6 نہیں، 10 کلمہ پڑھ لے، یاد کر لے، رٹ لے، اگر آپ نے کلمے کا حق کو ادا نہیں کیا کوئی فائدہ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے. کلمے کے شروط ہیں، کنڈیشنز ہیں، اس کے ڈیمانڈز اور تقاضے ہیں، ان کو پورا کرنا. اس کے ڈیمانڈز اور تقاضے کیا ہے؟ عرب کے لوگوں کو کیا پڑی تھی بھائی؟ لا الہ الا اللہ بول دیتے بس کافی تھا. خون خرابہ کرنا، بھائی بھائی سے دشمنی، باپ بیٹے سے دشمنی، میاں بیوی سے جدائی، چچا بھتیجے میں لڑائی ہے نہیں، کیا ضرورت تھی؟ ابو طالب جنہوں نے اتنا ساتھ دیا، سپورٹ کیا، نبی آخر وقت میں ان کو کیا کہے معلوم؟ یا عم، اے میرے چچا، قولوا لا الہ الا اللہ کلمتن، کلمتن، نبی نے اسی کو کلمہ کا نام دیا، کہا کہ کلمتن وحاج بہا عند اللہ، آپ یہ کلمہ پڑھ دیجئے، اس کلمے کے بدلے میں اللہ کے پاس آپ کی سفارش کر لوں گا. معلوم کیا ہوا؟ نبی کے سفارش کے حقدار ہونے کے لیے پہلے ہمیں کلمہ والا ہونا. اب ان کو پتا تھا، عربی جانتے تھے، عرب تھے، عربی جانتے تھے کہ لا الہ الا اللہ جب کہیں گے، لا الہ کا مطلب 360 کو چھوڑو، لا الہ، عبادت کے حقدار حقیقی معنی میں کوئی نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے. وہ سمجھتے تھے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو رب مانتے ہیں، عبادت کسی اور کے لیے بھی کرتے ہیں. عقیدے کی کلاس میں ہم لوگوں نے تفصیل کے ساتھ معلوم کیے. تو اسی کو کلمہ کہا گیا. قرآن آیت میں بھی اللہ نے فرمایا کہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ، اللہ تعالیٰ نے کلمہ طیبہ کی مثال دیتے ہوئے فرمایا کشجرۃ طیبہ، ایک درخت، پاکیزہ درخت کی طرح ہے، اصلھا، اصلھا، یہاں پر اصل آیا ہے، ثابتن، جس کی اصل ایک دم ثابت ہے. اصل یعنی جڑیں، وہ درخت جس کی جڑیں ثابت، بہت مضبوط ہے. سورہ ابراہیم آیت نمبر 24، جس کی جڑیں بہت مضبوط ہے. تو اصل، اصول، جڑیں، بنیاد، مضبوط، فارمولے، کچھ رولز ریگولیشن کو کہا جاتا ہے. اردو میں کہتے ہیں یہ اصول کے خلاف ہے بھائی، مطلب جو ضابطے ہیں، قوانین ہیں، اس کے خلاف ہے اصول. تو فقہ کے اصول اب معلوم کریں گے کہ فقہ کس کو کہا جاتا ہے، اصول کس کے ہیں، قوانین کس کے ہیں، فقہ کے. اب معلوم کریں گے کہ فقہ کس کو کہا جاتا ہے، یہ بہت اہم ہے. عربی زبان کا لفظ ہے فقہن. فقہ، فقہن، جس کے اصل معنی ہیں سمجھ بوجھ، سمجھ بوجھ، گہری سوچ، گہری سوچ، سمجھ بوجھ، دانش مندی، ہوش مندی کو کہتے ہیں فقہ. بہت مشہور دعا ہے، ہم اور آپ پڑھتے ہیں خصوصی طور پر ایگزام سے پہلے. کیا پڑھتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یفقہوا، اس میں فقہ ہے، دیکھیے فا قاف ہا ہے، یفقہوا، سمجھ جائیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر دعا کی، قال رب اشرح لی، اے اللہ تو میرے دل کو کھول دے، رب اشرح لی صدری ویسر لی، اور آسان کر دے، لی میرے لیے، امری میرے معاملے کو، میرے جتنے معاملات ہیں، چیزیں ہیں، ہر چیز کو آسان کر دے. واحلل عقدۃ، واحلل کھول دے، عقدۃ گراہ کو، من لسانی جو میری زبان میں ہے. موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں تھوڑی سی لکنت تھی، آپ کو بولتے ہوئے تکلیف ہوتی تھی.
اہل علم نے لکھا ہے کہ بچپنے میں آگ اٹھا کر منہ میں ڈال لیے تھے، جیسے فرعون نے آزمانا چاہا۔ تو یہ واقعہ اسرائیلی روایت مشہور ہے، صحیح ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن بیان کی حد تک بیان کر سکتے ہیں، اس کے خلاف میں کچھ حدیث نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک مرتبہ فرعون موسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کر اللہ کو گالی گلوچ کر رہا تھا یا کچھ باتیں کہہ رہا تھا، تو داڑھی پکڑ کے تھپڑ لگا دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے داڑھی پکڑ کے تھپڑ لگا دی۔ تو فرعون کو شک ہوا کہ ہو نہ ہو یہی وہ بچہ ہے جس کی وجہ سے میری سلطنت کو خطرہ ہے، ورنہ یہ کیوں مجھے مارے گا، مارنا چاہا۔ تو ان کی بیوی آسیہ نے کہا کہ نہیں بھائی، بھولا بچہ، اس کو کیا پتہ ہے آپ کیا بول رہے ہیں نہیں بول رہے ہیں، خواہ مخواہ بچے سے انتقام لیں گے۔ تو کہا کہ نہیں، میں آزماؤں گا۔ ٹھیک ہے، آگ رکھیں، یہاں پر پھول رکھیں۔ اب بچہ ہے تو وہ ظاہر سی بات ہے آگ کو اٹھا لے گا، اور اگر سمجھدار ہے، یہ بچہ ہے لیکن سمجھدار ہے، تو پھول اٹھا لے گا۔ تو اس میں لکھا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ پھول کی طرف آگے بڑھ رہا تھا، فرشتے نے آگ کی طرف کر دیا اور اٹھا کر منہ میں رکھ لیے تھے، جس کی وجہ سے تھوڑی ان کی زبان جل گئی تھی۔ پھر اس کو یقین ہو گیا نہیں بچہ ہے۔ اس سے بہت سارے اہل علم نے یہ استدلال کیا ہے کہ بیوی اگر نیک ہو، شوہر چاہے فرعون بھی ہو، تو کبھی نہ کبھی اس کو کسی نہ کسی گناہ سے بچا سکتی ہے۔ اتنے بچوں کا قتل کیا اس نے، لیکن ایک بچے کے قتل کے جرم سے تو بچا لیا نا۔ تو دیکھیے، بیوی اگر نیک ہو اتنا فائدہ ہوتا ہے۔ ظالم اور جابر انسان کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچتا ہے، نیک لوگوں کی صحبت میں رہنے سے کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ تو فرعون کو بیوی نیک مل گئی تو کتنا فائدہ ہو گیا۔ اسی لیے نبی نے فرمایا جس کو نیک بیوی مل گئی، آدھی دینداری مل گئی، اس کو آدھی دینداری مل گئی۔ تو فقہ ہم لوگ یہاں استعمال کرتے ہیں، یفقہو، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تاکہ میری بات سمجھ جائیں۔ یفقہو، میں جو بول رہا ہوں لوگ میری بات سمجھ لیں۔ اور دعوت و تبلیغ میں بولنا بہت ضروری ہوتا ہے، بولنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو یہاں پر لفظ ہے فقہ کے معنی کیا ہوا؟ سمجھنا۔ انگلش میں کیا کہیں گے؟ سمجھ بوجھ، انڈرسٹینڈنگ۔ اور اس کے ایک معنی چالاکی، وزڈم بھی کہہ سکتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ وزڈم بھی کہہ سکتے ہیں، گہری سوچ۔ اس کے بعد میں نے حدیث پڑھی ہے، یہ حدیث بہت اہم ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ فقہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسلام میں فقہ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، فقہ کی کتنی اہمیت دیکھیے۔ نبی نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا، من جس سے، یرید اللہ اللہ ارادہ کرتا ہے، بہ خیرا بھلائی کا، جس آدمی کے ذریعے سے اللہ خیر کا ارادہ کرتا ہے، یفقہہ فی الدین۔ یہ بہت اہم پوائنٹ ہے، اس کو نوٹ کریں۔ اس حدیث میں 3 باتیں بلکہ 4 باتیں نوٹ کرنے کی ہے۔ بہت اہم حدیث ہے، یہ بہت مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب العلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کتاب العلم کی حدیث ہے۔ یہ من یرید اللہ بہ خیرا، یفقہہ فی الدین۔ یہاں پر فقہ ہے، دیکھیے فا قاف ہا، فقہ ہے۔ ترجمہ کیا ہے؟ من جس آدمی سے، یرید اللہ ارادہ کرتا ہے اللہ، خیرن خیر کا، یفقہہ سمجھ دیتا ہے اس کو، فی الدین دین میں سمجھ دیتا ہے، دین کی سمجھداری دیتا ہے۔ تو جس آدمی سے اللہ تعالیٰ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ دے دیتا ہے۔ تو یہاں پر 4 باتیں نوٹ کرنے کی ہے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ
ارادہ کرتا ہے، اللہ جس کے ساتھ ارادہ کرتا ہے دین کی سمجھ دیتا. تو دین کی سمجھ بوجھ، دینی علم حاصل کرنا، یہ گویا کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے ساتھ خیر چاہتا ہے، اس آدمی کو اللہ پسند کرتا ہے. کتنے لوگ ہیں، کتنے لوگ نماز پڑھنے آئے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے وہی دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں. اور اسی طرح سے جو لوگ دین کی سمجھ حاصل کرتے ہیں، دینی علم سیکھتے ہیں، یہ اللہ کے سلیکشن ہے، اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے. اس سے معلوم ہوا. پھر دوسری چیز نوٹ کرنے کے لیے، خیر. جو دین کی سمجھ حاصل کرتے ہیں ان کے اندر خیر ہوتا ہے. تو دیندار لوگ، دینی علماء یہ شر نہیں پھیلاتے ہیں، یہ خیر ہی خیر پھیلاتے ہیں. خیر کا کام ہوتا ہے. یہ لوگ ہمیشہ خیر ہی خیر چاہتے ہیں ہر ایک کے لیے. حکومت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، انسانیت کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اپنے دوست احباب کے خیر خواہ ہوتے ہیں، اللہ کے حق میں خیر خواہ ہوتے ہیں، نبی کے حق میں خیر خواہ ہوتے ہیں. اسی لیے حدیث میں نبی نے کیا فرمایا؟ الدین النصیحہ. دین خیر خواہی کا نام ہے، خیر خواہی کا نام ہے. خیر خواہ یعنی کسی کی بھلائی چاہنا کا نام ہے. دین کیا ہے؟ کسی کی بھلائی چاہنے کا نام ہے. صحابہ نے پوچھا کہ کس کے لیے خیر خواہی، کس کے لیے بھلائی؟ تو کہا کہ اللہ کے لیے، ولی رسول کے لیے، ولی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے لیڈروں کے لیے، وعامتہم اور عوام کے لیے. تو جو دیندار ہوتا ہے، جس کے پاس دین کا علم ہوتا ہے، وہ سب کے خیر خواہ ہوتا ہے. خیر اس کے اندر ہوتا ہے اللہ کے لیے، رسولوں کے لیے، اور اسی طرح سے عام انسانوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے بھی. حکومت کے لوگوں کے لیے جو علماء ہیں وہ خطرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ان کے لیے خیر خواہ ہے حقیقی معنی میں دیکھا جائے تو. لیکن لوگ آج الٹا سمجھتے ہیں، الٹا سمجھاتے ہیں. جبکہ یہ لوگ بس دینی مسئلے مسائل میں رہتے ہیں، ان کو کوئی سیاست حکومت سے کوئی سروکار نہیں ہے. اسی لیے حقیقی معنی میں جو علماء ہوتے ہیں، جو دینی سمجھ رکھتے ہیں، ان کو عمرا سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اور حکام کو بھی ان سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. چوتھی چیز، تیسری چیز، یفقہ، فقہ عطا کرتا ہے. تو فقہ کی سمجھ بھی اللہ کی طرف سے ہے. فقہ غلط نہیں ہے، فقہ کی سمجھ بھی اللہ کی طرف سے ہے. لیکن کون سی فقہ؟ یہ اصل ہے دین کی سمجھ، دین کی فقہ ہونی چاہیے. یہ بہت اہم ہے، اس پوائنٹ کو یاد رکھیں. دین کی سمجھ یہ خیر ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. اس کو اب الٹا سمجھ لیں. نمبر 4، دین کی سمجھ خیر ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ دین کا علم یہ نور ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی نافرمان کو اپنا یہ نور عطا نہیں فرماتا. دین کا علم عطا فرمانا یہ بہت بہترین کام ہوتا ہے الحمدللہ، کہ اللہ ایسے لوگوں کا انتخاب کرتا ہے. تو من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، دین کی سمجھ بوجھ وہ لوگ حاصل کرتے ہیں. اب آئیے میں اس کو الٹا لے جاؤں گا. دین کیا ہے؟ کیونکہ دین کی فقہ وہی خیر ہے جو اللہ کی طرف سے ہے. تو سب سے پہلے ہمیں معلوم کرنا دین کیا ہے. دین کیا ہے؟ بولتے ہیں نا دین دین دین، ہمارا دین تمہارا دین. دین کیا ہے؟ دین عربی زبان میں کئی ایک معنی میں استعمال ہوا ہے. بولی. زندگی گزارنے کے طریقہ دین. یہ اس کا ایک پارشل تعریف، ایک سائڈ کا ہوا، پورا نہیں ہوا. دین میں صرف زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، بلکہ ہاں اور بھی ہے. زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ اور بھی طریقے ہیں. اور تھوڑا رک کے، کیونکہ ہم عقیدے میں کلاس میں بات کرتے ہیں، تو کچھ دوسرے لوگوں کے بھی مسائل بتا دینا مناسب ہے کہ یہ ایک جماعت اسلامی سوچ ہے. یہ لوگ دین کو صرف زندگی کا ایک نظام حیات ہے، فلاں ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے، بہترین نظام ہے، صرف سیاسی اعتبار سے سمجھتے ہیں. تو ان کی ڈیفینیشن ہے یہ دین زندگی گزارنے کا ایک طریقہ.
یہ ہمارے پاس ایک اس کی ڈیفینیشن ہوا، ایک پورا نہیں ہوا۔ دین کا اصل معنی اگر آپ حدیث کی روشنی میں دیکھیں، کیونکہ ہماری فقہ، ہماری سمجھ، ہمارا منہج کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے تابع۔ اللہ کے احکام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جی، دین ہم لوگ حدیث جبرائیل کی روشنی میں سمجھیں۔ حدیث جبرائیل معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، مسلم شریف کی مشہور روایت ہے کہ اچانک عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ ایک آدمی آئے، سفید لباس، کالے بال۔ کچھ لوگ حدیث بیان کرتے الٹا کر دیتے ہیں کہ سفید بال بولتے ہیں، سفید بال نہیں تھے ان کے، کالے بال تھے، سفید لباس تھے۔ ہاں، تو سفید لباس، کالے بال، نبی سے قریب آ کر بیٹھ گئے اور پوچھا کہ بتائیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کیا ہے؟ نبی نے بتایا، کلمہ کے اقرار کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا۔ پوچھا کہ ایمان کیا ہے؟ کہا کہ اللہ پر ایمان رکھنا، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، آخرت پر، تقدیر پر ایمان رکھنا۔ جی جی۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ احسان کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسان یہی ہے کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ تو نہیں ہو سکتا، ہم اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، کم از کم یہ تصور ہو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور جس آدمی کے اندر یہ آ جائے کہ اللہ کا ڈر ہر وقت، کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، یہ سب سے بڑا متقی انسان ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد پوچھا کہ بتاؤ قیامت کب آئے گی؟ نبی نے کہا کہ جو پوچھ رہا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے۔ پھر بتایا کہ اس کے علامتیں بتاؤ، تو کچھ علامتیں بتائی گئی کہ لونڈیا اپنے آقاؤں کو جنم دے گی، ایک زمانے میں ننگے پیر چلنے والے، ننگے جسم چلنے والے بڑے بڑے بہترین عمارتوں میں، بنگلوں میں داد عائش دیں گے، اور قوم کے ایسے ایسے لیڈر بن جائیں گے جو ایک دم ناکارہ ہوں گے۔ بہت ساری علامتیں بتائیں۔ اس کے بعد وہ اٹھ کے چلے گئے۔ نبی نے پوچھا تمہیں معلوم ہے کون تھے؟ کہا کہ نہیں، اللہ کے رسول، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو کہا کہ جبریل جو آئے تھے وہ جبرائیل تھے۔ کیوں آئے تھے یہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ کہا کہ اتاکم، تمہارے پاس جبریل آئے، کیوں آئے؟ یعلمکم، تم کو سکھائیں، دینکم، تمہارا دین۔ جبریل آئے تھے دین سکھانے کے لیے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں دین کیا ہے پورا ملا لیں گے تو دین کی سماری کیا ہوئی؟ ہاں، اسلام، ایمان، احسان، قیامت، ان سب چیزوں کو ملا کر دین ہے۔ تو دین کا کتنا وسیع تصور دیکھیے، کیا کیا چیزیں اس کے اندر ہیں۔ ایمان اور عقیدہ بھی ہے، ایمانیت عقیدہ ہے پہلے، کیونکہ اسلام میں کیا کیا چیزیں ہیں؟ پہلے ایمان، عقیدہ، پھر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب۔ پھر اس کے بعد دین کے دوسرے مسائل ہیں، دین کے دوسرے مسائل معاملات ہے، کیریکٹر ہے، اچھے سلوک کرنا ہے، یہ سب چیزیں۔ پھر اس کے بعد ایمان ہے، اللہ پر، آخرت پر ایمانیت ہے۔ پھر احسان، اب دیکھیے احسان میں پوری چیزیں آ گئی۔ احسان اللہ کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا ڈر ہو، اور بندوں کے ساتھ اچھا سلوک، یہ کیریکٹر آ گئے۔ تو ایمان، عبادات، معاملات، تینوں، اور پورے اسلامی شریعت کا خلاصہ یہ تین ہے۔ ایمان، ایمانیت بولتے ہیں اس کو، ایمانیات یعنی عقیدے سے متعلق، فیتھ اور بلیف سے متعلق جتنی چیزیں ہیں یہ سب ایمانیات میں داخل ہے۔ نمبر 2 عبادات، عبادات جو بھی ہے، ورشپ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، قرآن کی تلاوت، یہ سب عبادات ہیں۔ تیسرا ہے معاملات، نکاح، شادی، بیاہ، تجارت، خرید فروخت، یہ سب معاملات ہیں۔ اس کو انگلش میں کیا بولیں گے؟ معاملات، ہاں، افیئرس بھی کہتے ہیں، ٹرانزیکشن اتنا نہیں ہے جنبا۔ یہ دین کی تین ڈیفینیشن۔ ہاں، دین
گویا کہ یہ تینوں کو ملا کر ایکول ٹو دین. تو دین اصل میں سب کچھ ہے. دین میں دنیا بھی ہے، دین بھی ہے، آخرت بھی ہے. صرف دنیا ہی نہیں، صرف زندگی گزارنے کا طریقہ ہی نہیں، زندگی کے بعد کیا ہونے والا وہ بھی ہے دین میں. آخرت میں کیا، قبر میں کیا، قیامت میں کیا، برزخ میں کیا، یہ سب دین میں ہے. زندگی سے پہلے کیا تھا وہ بھی دین میں ہے. تو دین بہت وسیع معنی رکھتا ہے. دین معاملات کے لیے پرٹیکولر کیا لفظ ہے انگلش میں دیکھنا پڑے گا، میں دیکھ کے بتاتا ہوں انشاءاللہ. جی ورلڈلی افیئرس بھی بول سکتے ہیں. افیئرس قریب قریب جم رہا ہے، افیئرس بھی زیادہ یوز ہوتا ہے. ہاں سرکمسٹینس وہ الگ الگ حالات کے لیے یوز ہوتا ہے. معاملات، حالات، بہرحال نہیں یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے، اس میں دیکھیں گے تو سمجھ میں ہی آئے گا. ٹیکنیکل اس میں دیکھنا پڑے گا. کچھ آتھرس نے، انگلش اسپیکرس جو ہوتے ہیں نا، یہ لوگ کچھ لکھے ہیں. ڈاکٹر بلال فیروز کی بھی شاید اصول فقہ میں کتابیں ہیں. اصول فقہ ہاں ہے نہیں، فقہ پہ ہے ان کی کتاب. ان کے سیریز ہے، اسلامک اسٹڈیز کے سیریز ہے ڈاکٹر بلال فیروز کے. اس میں وہ شارٹ دیے، اچھا دیے ہیں. 3 ان کی کتاب ہے، بک 1 2 3 اسلامک اسٹڈیز کے، وہ دیکھ سکتے ہیں. اس میں شاید کچھ دیے ہوں گے. جی ایمانیت، بلیف، فیتھ، کریڈ. اس میں عقیدے کا پورا چیپٹر آ گیا. عقیدے کا پورا چیپٹر آ گیا. اس کو ریفرنس حدیث جبرائیل. ہاں حدیث جبرائیل. عبادات تو ورشپس ہیں، جزی ہے. معاملات معاملات میں زندگی گزارنے کے جو افیئرس ہوتے ہیں، معاملات. ہاں ڈیلی لیونگ بھی بول سکتے ہیں، ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ ہو، کنٹمپرری جو معاملات آتے ہیں، یہ سب اس کے اندر داخل ہے. تو ان تینوں کا نام دین ہے. تو اب بتائیے دین کی سمجھ کا مطلب کیا ہوا؟ ان تینوں چیزوں کی سمجھ حاصل کرنا فقہ ہے. تو فقہ میں عقیدہ بھی داخل ہے، عبادت بھی داخل ہے، معاملات بھی ہے. فقہ اور دین الگ نہیں ہے. فقہ اور شریعت دونوں ایک ہی ہے. اسی لیے آپ عرب اگر کنٹریز میں جائیں، جو فقہ کی فیکلٹی ہے اس کو وہ لوگ کلیت الشریعہ بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ کلیت الشریعہ. تو شریعت اور فقہ دونوں ایک ہی ہے. کلیت الشریعہ، فیکلٹی آف فقہ کو وہ لوگ شریعہ بولتے ہیں. تو شریعہ اصل شریعت ہی فقہ ہے، فقہ ہی شریعت ہے، اور وہی دین ہے. تو دین کی سمجھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے. دین سے مراد کیا ہے؟ یہ ہے نا. اب بتائیے ایمانیت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ تو فقہ کا علم حاصل کرنا ضروری ہوا نہیں ہوا؟ عبادات کا علم حاصل کرنا ضروری یا نہیں؟ نماز کیسے پڑھنا، روزہ کیسے رکھنا، حج کیسے کرنا ضروری یا نہیں؟ جو زکوٰۃ کے مستحق اس کو معلوم کرنا ہے کہ زکوٰۃ کے کیا کیا رولس ریگولیشن ہے، اور اللہ پوچھے گا. تو پھر فقہ حاصل کرنا ضروری ہوا نہیں ہوا؟ معاملات میں کہیں اونچ نیچ نہ ہو جائے، حلال حرام نہ ہو جائے، کسی کا حق مار نہ لے، کسی پر کسی کے خلاف ظلم نہ کر دیں، تو اس کا علم حاصل کرنا ضروری ہوا نہیں ہوا؟ ضروری ہوا. اور کتنا ضروری ہے ایک آیت بتا دیتا ہوں. ڈیلنگس بھی اوکے، ہاں ڈیلنگ بھی چل سکتا ہے. کتنا ضروری ہے دینی علم حاصل کرنا؟ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ آیت نمبر 122 میں فرمایا، ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، مومنوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ جہاد کے لیے سب کے سب نکل جائے. کتنا اہم ہے. اور آج کے پوائنٹ میں یہاں تک بات کر کے ختم کر دوں گا، پھر انشاءاللہ نیکسٹ
آج کے حالات اور ماحول میں خاص طور سے یہ فتنے کا زمانہ، نوجوان بہک رہے ہیں، انٹرنیٹ یہ وہ سب دیکھ کے پتہ نہیں کہاں کہاں چلے جا رہے ہیں، اور اس کو سمجھ رہا ہے کہ ہم نے دین کا بہت بڑا کام کر دیا۔ آج کے نوجوان صرف جہاد کی فضیلت کو جانتے ہیں، اس کے احکام کو نہیں جانتے، کب کرنا ہے، کس حالات میں، اس کے رولز کیا، شرط کیا، اس کا مقصد کیا، یہ نہیں سمجھتے ہیں۔ صاف طریقے سے یاد رکھیے، اسلامی جہاد کا کبھی یہ مقصد نہیں ہے کہ کسی کی حکومت گرانا اور اپنی حکومت قائم کرنا، یہ مقصد ہی نہیں رہا، کبھی بھی نہیں۔ لہٰذا میں تو اوپن کہہ رہا ہوں کہ کسی حاکم وقت کو، کسی بادشاہ کو، کسی جگہ کے سی ایم پی ایم کو یا کسی بادشاہ کو، کنگ کو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ اسلامی جہاد آپ کی حکومت گرا کر حکومت قائم کرنا، نہیں، کبھی نہیں، کبھی مقصد نہیں رہا کہ نبی نے کسی کی حکومت کو گرا کے وہاں حکومت قائم کیا، آپ دکھائیے، نہیں کیے۔ کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، ظلم کر رہے ہو تو ظلم کے خلاف، اور وہ بھی اس کے کنڈیشن اور شرائط کے ساتھ، دین قائم کرنے کے لیے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، بس یہی۔ اور یہ تو ہر جانور کرتا ہے، چیونٹی کو بھی تکلیف ہوئی تو آپ کو کاٹ دیتی ہے، تو اپنے ڈیفنس ہے، لیکن اس کے لیے کنڈیشنز ہیں۔ تو آج ہم لوگ ہاں یہ کر دیں گے تو وہ ہوگا، وہ ہوگا، جنت ملے گی، اس کے بعد نوجوان نکل جاتا، یہ غلط ہے۔ فضیلت آپ کو معلوم ہے، لیکن اس کے رولز کیا ہیں، کنڈیشنز کیا ہیں، کب ضروری ہے، اس سے پہلے آپ نے کیا کیا، اتمام حجت آپ نے کیا۔ اتمام حجت یعنی دعوت و تبلیغ کر کے آپ نے اسلام کو ان تک پہنچایا، جس کو آپ مارنے جا رہے ہیں اس کو اسلام کے بارے میں آپ نے بتایا، پہلے نہیں بتایا تو اللہ پوچھے گا آپ کو، پہلے اس کو بتاؤ۔ بتانے کے بعد بھی آپشن ہے کہ بھائی نہیں، وہ ذمہ بن کے ٹیکس دے کے رہنا چاہتے تو بھی آپ نہیں مار سکتے ہو، اتنے سارے احکام ہیں اور چلے۔ اسی لیے یاد رکھیے، ہم صحیح رولز کے تحت رہنا ہے، علماء کی نگرانی میں رہنا، تو ہی آپ کو صحیح بات سمجھ میں آئے گی۔ یہ بات یاد رکھیں، نبی نے، اللہ نے فرمایا مومنوں کے لیے مناسب نہیں ہے کہ سب کے سب نکل جائیں جہاد کے لیے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفہ، کیوں تم میں سے ایک گروہ ایسا بھی نہیں ہے، کیوں نہیں، اللہ سوال کر رہا ہے، اور یہ بہت اہم ہے۔ کتنا کہا کہ جہاد چھوڑو، جہاد چھوڑ کے یہ کام پہلے کرو، کچھ لوگوں کو یہ کرنا ہے، اور یہ کام موجودہ دور کا سب سے بڑا جہاد ہے۔ جہاد کا اصل معنی انتھک محنت کرنا، کوشش کرنا، اور اس کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ جانا ہے آپ کو۔ کہا کہ لیتفقہوا فی الدین، سیم لفظ ہے، لیتفقہوا، یتفقہوا فی الدین، کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہونا چاہیے جو جہاد میں نہ جائے، جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بھی یاد رکھیے فرض کفایہ ہے، اور آپ اپنے ملک کے ذمہ دار ہیں، پورے دنیا کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے سب آپ کو جانا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کے علاقے کے بارے میں پوچھے گا کہ یہاں پر آپ نے دعوت و تبلیغ کا کام کیا نہیں کیا، دوسروں کو سمجھایا نہیں کیا، یہ آپ کو پوچھے گا۔ وہاں کیا ہو رہا، وہاں کیا ہو رہا، اللہ آپ کو نہیں پوچھے گا، آپ کو دماغ خراب کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا، یہ حقیقت ہے۔ وہاں جو لوگ ہیں اللہ ان کو پوچھے گا، ان کا حال چھوڑو، آپ اپنے علاقے میں اپنے جو چار دیواری ہے یہاں پر توجہ دو اور دعوت و تبلیغ کا کام کرو، علم حاصل کرو، یہ سب سے اہم کام ہے۔ تو بہرحال علم حاصل کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم صحیح طریقے سے ان چیزوں کو سمجھیں کہ واقعی معنی میں اس کی حیثیت کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کان المؤمنون لینفروا کافہ، مومنوں کے لیے مناسب نہیں کہ سب کے سب نکل جائے، فلولا نفر من کل فرقۃ منہ، کیوں نہیں ان میں سے بعض ایسے بھی ہو، طائفہ ایک جماعت ہو، لیتفقہوا فی الدین، جو اپنے دین کو سمجھیں، دین کی سمجھ حاصل کریں، پھر اس کے بعد وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، پھر جب وہ اپنی قوم کی طرف لوٹ کے آئیں تو ان کو سمجھائیں، ڈرائیں، اللہ کے تعلق سے معلوم کرائیں۔ اس علم نے کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے آپ کو جرنی کرنا، نکلنا، تبھی تو کہا جب لوٹ کے آئے، اس لیے پرانے زمانے میں دور دور تک سفر کر کے جا کے علم حاصل کرتے تھے، آج الحمدللہ ہم لوگوں کو قریب قریب میں مل رہے ہیں۔ تو اپنے قوم کے پاس جب واپس آئیں تو ان کو ڈرائیں، ان کو سمجھائیں کہ علم کیا ہے بھائی، حاصل کرو،
تو اس میں بھی اللہ نے کیا کہا؟ دین کی سمجھ چند لوگوں کو حاصل کرنا ضروری ہے، چند لوگوں کو دین کی سمجھ حاصل کرنا ضروری ہے۔ تو یہاں تک ہم نے فقہ کے احکام، فقہ کی تعریف اور اس کی اہمیت معلوم کی کہ فقہ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ اب انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم لوگ معلوم کریں گے کہ فقہ کا وجود کہاں سے ہوا، کہاں سے ہے یہ فقہ۔ اب ظاہر سی بات ہے عبادات، معاملات، یہ سب نبی کے زمانے سے، تو نبی کے زمانے سے لے کر آج تک فقہ ہے۔ جب اقرا کہا گیا کہ پڑھو، وہ فقہ ہے نا، پڑھوں گے، کیا پڑھیں گے؟ رب کے نام سے پڑھنا ہے، کیا پڑھنا، وہ بھی فقہ ہی ہے۔ پہلے فقہ سمجھ حاصل کرو، پڑھو، علم حاصل کرو، تو اقرا کے اندر بھی فقہ ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں فقہ کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی اہمیت نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، کیونکہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ جب فرض ہے تو کیا فرض ہے؟ دین کی سمجھ حاصل کرنا۔ دین کیا ہم نے معلوم کیا، فقہ کیا ہم نے معلوم کیا، یہی خیر ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ انشاءاللہ آگے ہم معلوم کریں گے کہ فقہ کے اصول و ضوابط کیا ہیں، اور فقہ میں بنیادی طور پر کن مسائل سے بحث کرتے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ اس کو سمجھ لیں گے تو آپ فقہ کو اچھی طرح سے سمجھ لیں گے انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ